أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صوفیہ کے احوال میں سب سے پہلا تذکرہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان فرمایا ہے. تو انشاءاللہ العزیز امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسالے قشیریہ کے تناظر میں حضرت ابراہیم بن ادہم بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معاملات پر گفتگو کی جائے گی. امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خراسان کے ضلع بلخ کے رہنے والے تھے، اور فرماتے کان من ابناء الملوک، فرماتے ہیں یہ بادشاہوں کی اولادوں میں سے تھے. یہ عام نہیں تھے بلکہ بادشاہوں کی اولادوں میں سے تھے. فرماتے ہیں کہ فخرج یوماً، آپ ایک روز شکار کی غرض سے نکلیں، اور فرماتے ہیں کہ فَأَثَارَ ثَعْلَبًا أَوْ أَرْنَبًا وَهُوَ طَلَبَهُ، تو آپ نے لومڑی کو یا خرگوش کو اس کو پکڑنے کے لیے آپ نے دوڑایا. شکار کے لیے نکلے، پھر آپ نے لومڑی کو یا خرگوش کو دوڑایا کہ اس کو پکڑ لیں، اس کا شکار کر لیں. فرماتے ہیں کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، الہذا خلقت ام بہذا امرت، کہ آپ شکار کے لیے دوڑ رہے ہیں. تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، کیا تجھے اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور کیا تجھے اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو پھر امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ جس پر آپ سوار تھے اس کے زین کے پچھلے بلند حصے سے دوبارہ آواز آئی، اور اس آواز میں یہ تھی کہ واللہ ما لہذا خلقت ولا بہذا امرت، کہ اے اللہ کی قسم ابراہیم، نہ تو تجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے اور نہ تجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے. یعنی تیری تخلیق لہو و لعب کے لیے نہیں ہے، تجھے لہو و لعب کا حکم نہیں دیا گیا کہ تو بس لہو و لعب کر کے اور اپنے شوق کو پورا کر اور یہ سمجھ بیٹھ کہ میری زندگی کا مقصد اپنے شوق کو پورا کرنا ہے، یا صرف زندگی کے اندر شوق کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا. تو فرمایا کہ نہ تو تجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے اور نہ تجھے اس کا حکم دیا گیا. اس ندا کا اثر حضرت ابراہیم بن ادہم کی ذات پر اس قدر ہوا، فرماتے فنزل عن دابتہ، کہ آپ اپنی سواری سے اتریں اور اپنے والد کے چرواہے کے پاس گئے اور اس سے اونی لباس لیا اور اس اونی لباس کو پہنا اور اپنی سواری کو اور ساز و سامان کو اپنے والد کے چرواہے کو دیا. ثم دخل البادیہ تھا، اور پھر حضرت ابراہیم بن ادہم اس حالت میں جنگل کی طرف چل پڑے. ساز و سامان سب والد کے چرواہے کو دے دیا
اور اس سے اونی لباس پہن کر جنگل کی طرف رخ کرا اور جنگل چلے گئے۔ پھر فرماتے ثم دخل مکہ، اور اس کے بعد پھر آپ مکہ مکرمہ بھی تشریف لے کر گئے، اور وہاں حضرت سفیان ثوری اور حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت بھی اختیار کی۔ اور فرماتے ودخل الشام، اور آپ شام تشریف لے کر گئے، ومات بہا، اور ملک شام میں ہی آپ کی روح جان آفری کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔ تو یہ اختصار کے ساتھ آپ کے احوال کو بیان کیا اور سبب اور وجہ بیان کیا کہ کس جانب سے زندگی کے کس موڑ پر آپ اپنی زندگی کے صوفیانہ طرز زندگی کی طرف آپ نے اپنے چہرے کو پھیرا تھا۔ اور پھر امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب یہاں سے دیکھیے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر انسان کسی بات کو سمجھنا چاہے اور کسی بات کو پہچاننا چاہے تو سمجھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ لومڑیوں کو بھی سمجھنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، بشرطے کہ سمجھنے والا تو ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے بھی بندوں کی زندگیوں کے رخ کو پھیر دیتا ہے۔ پھر فرماتے وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، فرماتے حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھاتے تھے، محنت کرتے تھے۔ اور محنت کیا کرتے تھے؟ فرماتے مثل الحصاد وحفظ البساتین، فرماتے کبھی آپ کھیتی کاٹتے تھے تو کبھی آپ باغوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ چوکیداری کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی محنت اور مزدوری سے اپنے ہاتھ کی کمائی کو کھاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ رَأَىٰ فِي الْبَادِيَةِ رَجُلًا، جب آپ جنگل میں تھے تو جنگل میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا، عَلَّمَهُ اسم اللَّهِ الْأَعْظَمِ، اس شخص نے حضرت ابراہیم بن ادہم کو اسم اعظم کا علم دے دیا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ فدعا بہ بعد، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب اسم اعظم کا ورد کیا، اس کو پڑھا، فرع الخضر علیہ السلام، تو اس کے وسیلے سے آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار ہوا، وقال له، تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم بن ادہم سے کہا، انما علمک اخی داؤد اسم اللہ الاعظم، کہ تجھے میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام نے اسم اعظم کی تعلیم دی تھی۔ کہ جنگل میں وہ شخص کون تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کو بھی معلوم نہیں تھا، اس نے اسم اعظم کی تعلیم دی، وہ چلتا بنا، ورد کیا، حضرت خضر کا دیدار ہوا، پھر حضرت خضر نے بتایا کہ وہ کوئی عام بندہ نہیں، وہ میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ تو یہاں سے دیکھیے جب انسان اپنی زندگی کا رخ پھیرتا ہے نا، ویسے تو چاہت رکھتا ہے، کوشش رکھتا ہے کہ کوئی مل جائے کہ جس کا دامن تھام لیا جائے، کوئی قریب آ جائے کہ جس کے دامن کو تھام کر بندہ منازل طے کر لے۔ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، بندہ پہلے اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ جب وہ خود اپنے آپ کو بدلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جا کر اپنے بندوں سے اسے ملاقات کرا دیتا ہے۔ اور جب تک بندہ بدلتا خود نہیں ہے تو صرف خواہش رکھے تو فقط خواہش رہے گی، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں رہے گا۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ کا ایسا بندہ مل جائے یا ہم پر اللہ کی کوئی ایسی کرم ہو جائے، تو وہ کرم ایسے نہیں ہوگا کہ ہم اسی کیفیت میں رہیں، اسی حالت میں رہیں اور یہ کرم ہو جائے۔ پہلے ہمیں اپنی کیفیت کو، اپنی حالت کو بدلنا ہوگا۔ ہم اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کریں گے، ادھر سے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ہمارے ساتھ جوڑ دے گا، لگا دے گا۔ پھر اس کے بعد امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم بن ادہم کی صحبت اختیار کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے
اپنے اس معاملے کی ابتدا کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی زندگی میں یہ موڑ کس طرح آیا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فذکر ھذا، تو انہی باتوں کا ذکر حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا تھا کہ اس طرح میری زندگی کے اندر تبدیلی آئی تھی۔ پھر اس کے بعد امام قشیری فرماتے ہیں کہ وکان ابراہیم ابن ادہم کبیر الشأن فی باب الورع، فرماتے ہیں کہ آپ تقوی کے باب میں، زہد کے باب میں، ورع کے باب میں، للہیت کے باب میں، اخلاص کے باب میں، فرماتے آپ بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ اور یہ بات روایت کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ اطلب مطعمک، فرمایا کہ تم رزق حلال کو کما کر کھاؤ، ولا حرج علیک الا تقوم اللیل ولا تصوم النہار، فرمایا رزق حلال کمانے میں اگر تم لوگ رات کو قیام اللیل نہ کر سکو اور دن کا روزہ نہ رکھ سکو تو فرمایا پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی رزق حلال کمانے کی وجہ سے راتوں کو قیام اللیل نہ کر سکو اور دن کا روزہ نہ رکھ سکو، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں مگر رزق حلال تم کما رہے ہو تو پھر اس صورت میں رزق حلال کو ترجیح دینا ہوگا، کیونکہ دعا کی قبولیت میں سب سے پہلی چیز یہی ہے۔ دعا کی قبولیت میں اگر لقمہ حلال کا حلق سے نہیں اتر رہا اور پیٹ میں حلال کا لقمہ نہیں ہے تو اب اس بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بندہ شکوہ کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ قبولیت دعا کے لیے شرط اول یہ ہے کہ انسان رزق حلال کا لقمہ کھائے، رزق حرام سے بچے۔ تو آپ نے فرمایا رزق حلال کو تلاش کرو، اور اس کے تلاش کرنے میں اگر تم سے رات کا قیام نہ ہو اور دن کا روزہ نہ رکھا جائے تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ کے اقوال میں سے آتا ہے کہ آپ عام طور پر یہ دعا کرتے تھے اللہم انقلنی من ذل معصیتک الی عز طاعتک، کہ اے اللہ پھیر دے مجھے اپنی نافرمانی کی ذلت سے اپنی اطاعت کی عزت کی طرف، نافرمانی کی ذلت سے مجھے اپنی اطاعت کی عزت کی طرف مجھے پھیر دے۔ یہ آپ کے اقوال میں سے آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے آپ کے اقوال میں سے سمجھا دیا رزق حلال کو کماؤ، اگرچہ رزق حلال کے کمانے کی وجہ سے قیام اللیل چھوٹ رہا ہو اور اسی طرح صیام یہ دہر یا صیام نہر چھوٹ رہا ہو تو فرمایا پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آپ کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ پھر دوسری دی ہوئی تعلیم کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یہ دعا کرتے رہیں کہ میرا مولا ہمیں اپنی نافرمانی کی ذلت سے اپنی اطاعت کی عزت کی طرف ہمیں پھیر دے۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادہم سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ ان اللحم قد غلا، ان سے کہا گیا کہ مارکیٹ کے اندر بازار میں گوشت بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ گوشت کو سستا کر دو، اور سستا کرنے کا مطلب یہ کہ لا تشتروہ، کہ تم گوشت خریدنا چھوڑ دو، گوشت نہیں خریدو۔ اور پھر آپ نے یہ شعر کہا، اور شعر یہ ہے کہ وَإِذَا غَلَا شَيْءٌ عَلَيَّ تَرَكْتُهُ، فرماتے جب کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو میرا شیوا یہ ہے کہ عَلَيَّ تَرَكْتُهُ، اس کے مہنگا ہونے کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ فَيَكُونُ أَرْخَصَ مَا يَكُونُ إِذَا غَلَا، تو وہ چیز مہنگی ہونے کی بجائے خود بخود سستی ہو جاتی ہے۔ فرماتے یہ میرا طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے بعد امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت احمد بن حضرویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قال ابراہیم ابن ادہم لرجل فی الطواف، کہ دوران طواف حضرت ابراہیم بن ادہم نے ایک شخص سے کہا، کیا کہا کہ اعلم انک لا تنال درجۃ الصالحین حتی تجوز 6 عقبات،
فرمایا کہ اے بندے خدا، تو صالحین کے درجے کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک تو 6 گھاٹیوں کو عبور نہ کر لے، جب تک تو 6 منزلوں کو عبور نہ کر لے، اس وقت تک تو صالحین کے مقام کو، صالحین کے رتبے کو اور صالحین کے درجوں کو نہیں پا سکتا۔ اب وہ 6 درجے اور 6 منزلیں کیا ہے؟ فرماتے کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ تغلق باب النعمہ وتفتح باب الشدہ، فرمایا کہ آسائش کا دروازہ بند کر کے سختی کے دروازے کو کھول لو۔ اگر تم یہ چاہو کہ میری زندگی میں فقط آسائش ہو، میری زندگی میں فقط آرام ہو، میری زندگی میں فقط نرم و گداز بستر ہو اور کوئی سختی نہ ہو، تو فرمایا اب صالحین کے درجے کو نہیں پاؤ گے۔ تو صالحین کے درجے کے پانے کے لیے تمہیں آسائش کے دروازوں کو بند کر کے سختی کے دروازوں کو کھولنا ہوگا۔ آپ کو رات کو نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر مصلوں کی پیٹھ پر راتوں کو گزارنا ہوگا، اپنی تکلیفوں کو سہنا ہوگا، اپنے آرام کو چھوڑنا ہوگا، اپنے آرام کو، اپنی راحت کو تمہیں مطالعہ کتب پر قربان کرنا ہوگا۔ آرائش اور آسائش ان کے دروازے کو بند کر کے سختی کے دروازے کا کھول لینا، یہ پہلا درجہ ہے کہ آرام کو چھوڑ کر سختی کے راہ کے مسافر بن جاؤ۔ پھر فرمایا کہ دوسرا دروازہ یہ ہے کہ تغلق باب العز وتفتح باب الذل، فرمایا کہ عزت کا دروازہ بند کر کے ذلت کے دروازے کو کھولنا ہوگا۔ اور یہاں ذلت سے مراد تواضع ہے، عجز ہے، انکساری ہے، کہ اپنے اندر عجز و انکساری پیدا کرنا ہوگا، اور عجز و انکساری کا جو چیزیں اس کی ازداد میں آتی ہیں ان تمام چیزوں کو ترک کرنا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تیسرا درجہ کیا ہے؟ فرمایا تغلق باب الراحت وتفتح باب الجہد، فرمایا کہ آرام کا دروازہ بند کر کے تمہیں محنت اور مشقت کے دروازوں کو کھولنا ہوگا۔ اور فرمایا کہ چوتھا درجہ یہ ہے کہ تغلق باب النوم وتفتح باب السحر، فرمایا تمہیں نیند کے دروازے کو بند کر کے شب بیداری کے دروازے کو کھولنا ہوگا۔ یہ شب بیداری بہت ضروری ہے، بالخصوص طلبہ اگزام کے لیے۔ جب تک شب بیداری کا درجہ، جب تک شب بیداری کا کمال اور شب بیداری کا عنصر طالب علم کی ذات میں نہیں آتا، اس وقت تک علم کی گہرائی تک اسے رسائی نہیں نصیب ہوتی۔ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے نیند کو قربان کر کے شب بیداری کرنا پڑتا ہے۔ پھر فرمایا پانچواں درجہ یہ ہے کہ تغلق باب الغنا وتفتح باب الفقر، فرمایا کہ مالداری کے دروازے کو بند کر کے تمہیں فقر و فاقہ کے دروازے کو کھولنا ہوگا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ چھٹا درجہ یہ ہوتا ہے کہ تغلق باب العمل وتفتح باب الاستعداد للموت، فرمایا کہ امید کے دروازوں کو بند کر کے تمہیں موت کی تیاری کے دروازے کو کھولنا ہوگا۔ تو یہ 6 گھاٹیاں ہیں، یہ 6 منازل ہیں کہ جب تک بندہ ان منازل کو طے نہیں کرتا، ان گھاٹیوں کو طے نہیں کرتا، عبور نہیں کرتا، اس وقت تک بندہ صالحین کے درجوں کو پا نہیں سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے 2 واقعوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم یہ انگور کے باغ کی حفاظت کر رہے تھے، تو قریب سے اس زمانے میں جس طرح کے فوجی ہوتے تھے، تو قریب سے کوئی فوجی گزرا تو اس نے کہا کہ اعطنا من هذا العنب، کہ اس انگور کے باغ سے تم مجھے انگور دے دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما امرنی به صاحبہ، کہ انگور کے باغ کا جو مالک ہے اس نے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی بھی آئے اور اسے
دے دیا جائے تو مجھے اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو فَأَخَذَ يَضْرِبُهُ، تو وہ مارنے لگا آپ کو۔ تو جب مارنے لگا فَتَأْتَأَ رَأْسَهُ، تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے اپنے سر کو جھکا لیا اور اپنے سر کو قریب کر دیا اور کہا اضرب راسن، کہا کہ اس سر کو مارو، کہ کئی عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ سر اپنے رب کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، یہ سر اس قابل ہے کہ اس کو مارا جائے، یہ سر اس قابل ہے کہ اس پہ ضرب لگائی جائے کہ یہ اپنے رب کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے۔ پھر صاحب رسالہ قشیریہ کہتے ہیں فَأَعْجَزَ الرَّجُلُ وَمَضَى، وہ بندہ خود عاجز آ گیا اور چل پڑا۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان مقامات پر بھی ان کو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر پٹنا ہی ہے تو سر کو مار لو، کہ یہی چیز مبدا بنتا ہے نافرمانی کی طرف جانے کا۔ تو اللہ کی نافرمانی میں وقت گزر رہا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت سہل بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بن ادھم کی صحبت کو اختیار کیا اور میں بیمار ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اپنے ضروریات کے مال میں سے اپنا مال مجھ پر خرچ کیا۔ بیماری کی حالت میں انہوں نے اپنے ضروریات کے مال میں سے، ضروریات کے پیسوں میں سے مجھ پر پیسہ خرچ کیا۔ فرماتے ہیں حضرت سہل بن ابراہیم کہ پھر مجھے کسی اور چیز کی خواہش ہوئی، اب اس کے لیے تو ان کو پیسہ نہیں تھا، ضروریات کا پیسہ تو بیماری میں لگ چکا تھا۔ فرماتے مجھے کوئی اور خواہش ہوئی تو انہوں نے کیا کرا فَبَاعَ حِمَارَهُ، فرمایا حضرت ابراہیم بن ادھم نے میری خواہش کو پوری کرنے کے لیے اپنے دراز گوشت کو بھی بیچ دیا، اپنے گدھے کو بھی بیچ دیا، اور پھر اس کا ثمن یعنی اس کا جو پیسہ آیا اس کو بھی مجھ پر خرچ کر دیا۔ فرماتے ہیں جب میں بیماری سے صحیح ہوا تو میں نے ابراہیم بن ادھم سے پوچھا کہ این الحمار، کہ وہ دراز گوشت کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اسے بیچ دیا۔ تو پھر حضرت سہل بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر جب آپ نے گدھے کو بیچ دیا ہے تو اب ہم سواری کس پر کریں گے؟ ہم پھر سواری کس پر کریں گے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا یا اخی علی عنقی، فرمایا تمہاری سواری کے لیے میری گردن حاضر ہے، میری گردن حاضر ہے۔ اور پھر فرماتے فحملنی ثلاث منازل، اور حضرت ابراہیم بن ادھم نے 3 منزلوں کو اپنے کندھے پر مجھے سوار کر کے عبور بھی کرایا۔ حالانکہ صرف صحبت ہی اختیار کری تھی، مگر یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے، اللہ والوں کو شیوا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے بہت سی چیزیں موجود ہیں کہ اگر ہم سمجھنا چاہیں، بالخصوص حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اقوال ہیں، آپ نے فرمایا رزق حلال کماؤ، چاہے تمہیں دن کا قیام اللیل یا چاہے تمہیں دن کا روزہ چھوڑنا پڑ جائے اور چاہے تمہیں رات کی نمازیں چھوڑنا پڑ جائے قیام اللیل۔ اسی طرح آپ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے پھیر دے اپنی نافرمانی کی ذلت سے اپنی اطاعت کی عزت کی طرف۔ پھر اسی طرح آپ نے جو درجات کو بیان کیا، اس میں تو علمی خزانے ہیں کہ اگر ہم اس پر تفصیل سے کلام کریں گے تو پورا ایک موضوع ہے صالحین کے درجات پر، کہ درجہ صالحین کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو انہوں نے پورا طریقہ اور پورا باب سمجھا دیا کہ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اپنا لو، ان چیزوں کا دروازہ بند کر کے ان چیزوں کا دروازہ کھول لو، اللہ تعالیٰ تمہیں درجہ صالحین تک رسائی کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس مقام تک رسائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ لائٹ بند کر دیجیے۔